بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک ویز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام صرف دو خبروں پر تبصرہ اور ایک تازہ ترین غزل پر مشتمل ہے۔ تو پہلی خبر وی مچ اویٹڈ آل پارٹیز کانفرنس، جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان۔ اسلام آباد میں آج ہوگی، یعنی جون 26 کو۔ تو سو فار جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں ظاہر ہے JUI تو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے، وہ تو پہلے دن سے ویری کلیئر مائنڈڈ کہ ایک فل فلیجڈ موومنٹ ہونی چاہیے حکومت کو ڈسلاج کرنے کے لیے۔ اور اس وقت جو آل پارٹیز کانفرنس یا ملٹی پارٹیز کانفرنس، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ ہو رہی ہے، اس کے دو امیڈیٹ مقاصد ہیں۔ ایک تو بجٹ کو پاس نہ ہونے دینا یا میکسیمم اس میں مشکلات پیدا کرنا حکومت کے لیے، اور دوسرا ایک لانگر ٹرم بیسس پر ایک فل فلیج ایجیٹیشن کا ڈیسیژن لینا۔ جہاں تک مختلف پارٹیوں کی بات ہے، JUI کلیئر مائنڈڈ ہے، یکسو ہے، اس کے اہداف کلیئر ہیں، اس کی اسٹریٹجی کلیئر ہے۔ PMLN جہاں تک اٹینڈنس کی بات ہے وہ کلیئر ہے، جہاں تک بجٹ کی بات ہے وہ میکسیمم ایفرٹ کریں گے JUI کے ساتھ مل کر، باقی الائز یا پارٹیوں کے ساتھ مل کے بجٹ کو بلاک کرنے کی۔ لیکن جہاں تک ایجیٹیشن کی بات ہے، میرا گمان یہی ہے کہ وہ بھی ابھی پوری طرح یکسو نہیں ہے، اگرچہ وہ پوری کروفر کے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت یا اس میں شراکت کر رہے ہیں، اس میں حاضری دے رہے ہیں۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ، ان کے ساتھ مریم نواز، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سیکریٹری جنرل حسن اقبال وغیرہ وغیرہ، یعنی ٹاپ براس جو ٹاپ لیڈرشپ ہے PMLN کی، انکلوڈنگ پروونشل ہیڈز جو ہیں پارٹی کے، وہ اس کانفرنس میں شامل ہوں گے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، اس میں ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن مائنس بلاول بھٹو زرداری۔ آصف علی زرداری تو پہلے ہی مہمان خانے میں ہیں، اور بلاول بھٹو اس میں تو کلیئر ہے کہ بندے 5 اپنے ٹاپ کے بھیجے گا، جس میں سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی اور شہری رحمان MNA، اور اس کے علاوہ نیر بخاری، اس کے علاوہ فرحت اللہ بابر، یہ 4-5 لوگ شامل ہوں گے۔ جہاں تک بلاول خود اس کی بات ہے، وہ اسٹل ہیزیٹنٹ ہے، وہ کلیئر یہ اس نے انڈیکیٹ نہیں کیا کہ میں جاؤں گا یا ایبسولوٹ سینس میں نہیں جاؤں گا، کہ آئیں گے بھی، ہو سکتا ہے آئیں اور چند منٹ کے لیے اور پھر چلے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ جو پارٹیسپیشن کا لیول ہے اور جو اس پر باتیں ہیں، وہ اس بات کی مظہر ہیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی ابھی امید و بیم کی کیفیت ہے، وہ بھی کلیئر مائنڈڈ اور یکسو نہیں ہے۔ ایک قدم آگے اور پھر پیچھے دیکھتے ہیں کہ کیا کسی نے آواز تو نہیں دی۔ جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، وہ اٹینڈ نہیں کر رہی، اور جیسے کہ پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے یہ گمان ظاہر کیا تھا کہ وہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی مختلف طریقوں سے ایسے ہی کنڈکٹ کرے گی اپنے آپ کو کہ جس کا الٹیمیٹ بینیفیشری حکومت ہوگی، اگرچہ اس کے پاس کوئی ایسی فارمیڈیبل پریزنس نہیں ہے قومی اسمبلی میں، اسٹل ایک سمبولک اہمیت ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی کا ظاہر ہے ایک اس کی ہسٹری، اس کا پروفائل ہے، تو وہ اس معاملے میں یکسو ہے کہ دے ہیو ٹو ویشیٹ دی اپوزیشن اسٹرگل، اور اس میں ان کو بلیم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اپوزیشن والے خود بھی باقی جو ہیں وہ بھی تو کلیئر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ANP کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ سنجیدگی تب سمجھے گی اپوزیشن فورسز کی طرف سے اگر وہ چیئرمین سینیٹ سنجرانی کے خلاف موو لے کر آئیں،
جس پر ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ انہوں نے مائنڈ میک اپ نہیں کیا. بی این پی مینگل بھی میٹنگز اٹینڈ کرتی رہی ہے یہ وہ، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی یا شامل نہیں ہوں گے، آئیں گے بھی تو حکومت کو ہی سپورٹ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کریں گے، اس لیے کہ یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں جی ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے 1 سال کا وغیرہ وغیرہ. مطلب انہیں بھی پتہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈس جو ہیں وہ کوئی بھی پوری نہیں کرے گا، لہذا جب پوری نہیں کرے گا، اگر پہلے دن ہی ہم اصرار کریں گے تو حکومت کے فیوز و برکات سے محروم ہو جائیں گے، اور سیاستدان طویل عرصے تک حکومت کے فیوز و برکات سے محروم رہے تو اس کے لیے یہ گویا بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے اس کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے. اس لیے بی این پی تمام تر فین فیئر کے باوجود حکومت ہی کا ساتھ دے گی، بی این پی مینگل گروپ. لہذا یہ سینیریو ہے، اس میں یقیناً فرمیڈیبل پریزنس ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کے موسٹلی لوگ جائیں گے، ڈسکشن ہوگی. جہاں تک بجٹ کے پاس ہونے کی بات ہے، الٹیمیٹلی بائی ہوک اور بائی کروک وہ ہو ہی جائے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ جنہوں نے زیرو سے ایک پارٹی کو اقتدار میں لے آئے ہیں ایک پرفیکٹلی اوباش اور ایک کسی بھی کام کے اب کیا اس کو کہا جائے کہ وہ شخص نہیں ہے، اس کو عوام پر امپوز کر دیا ہے، تو وہ ظاہر بجٹ بھی وہ پاس کروا لیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس جادو ہے جی، اور جادو بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور سب سے طاقتور جادو جو ہے وہ طاقت کا جادو ہوتا ہے، توپ و تفنگ کا جادو ہوتا ہے، اور یہ ان کے پاس ہے. اس لیے الٹیمیٹلی بجٹ پاس ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک اٹھک بیٹھک پولیٹیکل پارٹیز کا ظاہر یہی کام ہے، لیکن ان میں ابھی تک یکسوئی یا وہ اتحاد یا وہ کلیئر مائنڈڈنیس کہ ہم نے ایجوٹیشن کرنا ہے اور حکومت کو ہر صورت میں ناکام یا ڈسلاج کرنا ہے، اس پر ہزار ifs and buts ہیں ابھی تک بھی. اب دوسری خبر جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تو فزیکل کنٹیسٹ بھی ہے گلف میں، اور پچھلے چند دنوں سے ایک زبانی کلامی بھی چپکلش چل رہی ہے کہ ٹرمپ کے بیانات کے ہم سینکشن لگائیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کے جواب میں ایرانی صدر نے یہ بیان دیا کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ریٹارڈڈ ہے، یعنی ذہنی طور پر ہلا ہوا ہے جی. اور اس کے جواب میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ بڑا انسلٹنگ ہے، تضحیک آمیز رویہ اپنایا ہے ایرانیوں نے. اور ایک طرف جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے یعنی وزیر خارجہ جو امریکہ کا مائک پمپیو، وہ سعودی عرب میں ہے، اس نے ایم بی ایس یعنی شاہوں سے ملاقات اور ان کے مصاحبین سے، اور اس کے بعد وہ یو اے ای میں جائیں گے، اور کیونکہ یہ سارے الائز ہیں ورسز ایران تو ان کو بیک اپ کرنے کے لیے، ان کو کنسلٹ کرنے کے لیے، مشورے کرنے کے لیے. اور دوسری طرف ایران کے ایک ریئر ایڈمرل یعنی جو بحریہ کے ایک افسر ہے حسین خان زادے، اس نے بیان دیا ہے کہ ہم نے سارے جہان کے سامنے ڈرون گرایا ہے اور آئندہ بھی گرائیں گے اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو. اور جہاں تک امریکیوں کے سائبر اٹیک کی بات ہے، ایرانیوں نے کہا ہے کہ اس نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ایک نہیں پہلے ہزاروں حملے کرتے رہتے ہیں امریکہ اور اس کے ہم نوا، لیکن ایرانیوں کا کچھ نہیں بگڑا. اور دوسری طرف جو جان بولٹن ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ ایرانی یہ نہ سمجھیں کہ ٹرمپ نے آخری لمحے اگر حملے کو روک دیا ہے تو ہم آئندہ بھی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے. اس نے کہا ہے کہ ہم جب بھی چاہیں گے طاقت کا استعمال کریں گے. اور ایرانیوں کو یعنی یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کا اس سے آگے یہ جو بیان ہے وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کا ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے. تو یہ بہرحال زبانی وارفیئر، سائبر وارفیئر اور ڈرونز کا وارفیئر جاری ہے، اور ڈپلومیٹک وارفیئر جاری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. دیکھیں ظاہر ان ایکول مقابلہ ہے، لیکن اسٹل ایرانیز آر ڈٹرمنڈ to preserve their sovereignty
انٹیگریٹی اینڈ انڈیپینڈنس. اور انہوں نے پچھلے 40 سال میں یہ ثابت کیا ہے. اور آن دا ادر ہینڈ ظاہر ہے امریکہ اور الائز جو ہیں وہ لامحدود ریسورسز اور طاقت رکھتے ہیں کم و بیش, اور دے آر آلسو ڈٹرمنڈ کہ ہم نے زچ کرنا ہے ایرانیوں کو. تو دیکھیں وقت کیا لے کر آتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ دونوں خبروں پر تبصرہ ختم ہوتا ہے, اور اب آپ کے سامنے آج کی تازہ غزل, تاکہ آپ کا انٹلیکچول جو میکنزم ہے وہ ایکٹیویٹ رہے. تو حاضر خدمت. روبرو تعریف کبھی ہم نہیں کرتے, روبرو تعریف کبھی ہم نہیں کرتے, زور آور کی خفگی کا غم نہیں کرتے. روبرو تعریف کبھی ہم نہیں کرتے, زور آور کی خفگی کا غم نہیں کرتے. ہر ستم پہ دل رنجیدہ تو ہوتا ہے, ہر ستم پہ دل رنجیدہ تو ہوتا ہے, ہر جگہ دیدہ لیکن نم نہیں کرتے. روبرو تعریف کبھی ہم نہیں کرتے, زور آور کی خفگی کا غم نہیں کرتے. ہر ستم پہ دل رنجیدہ تو ہوتا ہے, ہر جگہ دیدہ لیکن نم نہیں کرتے. اور مائل بے بتاں کا مرض تو ہے ہم کو, مائل بے بتاں کا مرض تو ہے ہم کو. دیکھیں نا اقرار کر رہے ہیں جو نقص کہ مائل بے بتاں کا مرض تو ہے ہم کو, ہر کسی کو لیکن صنم نہیں کرتے. مائل بے بتاں کا مرض تو ہے ہم کو, ہر کسی کو لیکن صنم نہیں کرتے. اور جھکنا کچھ ناخوشگوار سا ہے لیکن, جھکنا کچھ ناخوشگوار سا ہے لیکن, دانا ناحق اپنوں کو برہم نہیں کرتے. جھکنا کچھ ناخوشگوار سا ہے لیکن, دانا ناحق اپنوں کو برہم نہیں کرتے. اور آخری شعر ہے, رقیق القلب بھی ہیں یوں تو جانا, رقیق القلب بھی ہیں یوں تو جانا, مقابلے اعدائے دین دل نرم نہیں کرتے. رقیق القلب بھی ہیں یوں تو جانا, مقابلے اعدائے دین دل نرم نہیں کرتے. روبرو تعریف کبھی ہم نہیں کرتے, زوراور کی خفگی کا غم نہیں کرتے. ہر ستم پہ دل رنجیدہ تو ہوتا ہے, ہر جگہ دیدہ لیکن نم نہیں کرتے. مائل بے بتاں کا مرض تو ہے ہم کو, ہر کسی کو لیکن صنم نہیں کرتے. جھکنا کچھ ناخوشگوار سا ہے لیکن, دانا ناحق اپنوں کو برہم نہیں کرتے. اور رقیق القلب بھی ہیں یوں تو جانا, رقیق القلب بھی ہیں یوں تو جانا, مقابلے اعدائے دین دل نرم نہیں کرتے. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اوور چینل. ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ ریگولر ویورز ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں سبسکرائب کرنا. تو کائنڈلی ویڈیو کی ونڈو کے نیچے جو سرخ سا سبسکرائب کا لفظ لکھا ہوا اس پر کلک ضرور کریں تاکہ آپ ہمارے ریگولر ویورز کی طرح کاؤنٹ بھی کیے جائیں. تو سو مچ تھینکس, شکریہ. اب اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.